बाबा जी, आपने आसमान की वसअतों का जिक्र किया, आपने सैर की, क्या देखा वहाँ पे? आसमान ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾतें ਹੋ रहा है। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। آپ نے فرمایا کہ قناعت میں کر عالم ہے چنگ و بھو پہ چمن اور بھی آسماں اور بھی ہیں زمین اور بھی آسماں اور بھی ہیں ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨਸੋ ਵੱਲ ਜਿੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੋਂ ਇਨਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਹੈ ਕੋਈ تو ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ بھی ہو سکتی۔ बाबा जी हमजाद क्या है؟ ہاں اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ हमजाद جو ہے نا جی یہ انسان کا ڈبل ہے، انسان کا ڈبل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم زاد۔ ذات کہتا ہے پیدا ہونا، ہم کا مطلب ہے ایک ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے جسم چھوڑ دیتا ہے تو ہمزاد بھی اس کی بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ ضروری چیز میں ان کتابوں میں نے بحث کی ہے ان کے اوپر کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میری ہمزاد نے مجھے رکھوائی ہے۔ ہمزاد بالکل آپ ہی ہیں جن میں آپ کی ایک یہ ہے کہ جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے، جہاں پازیٹیو کے لیے نیگیٹو کا ہونا ضروری ہے اور نیگیٹو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ پازیٹیو کو ریلیز نہیں کرتا۔ بابا جی کئی بار زندگی میں ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید منظر پہلے سے ہم نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ انسان نے پیدا ہونے سے پہلے اس کی جتنی بھی انسانی روحیں ہیں جو عالم وجود میں ہیں ان کو ہر چیز نے دیکھ لیا ہوا ہے، ہر چیز کا وہی چیز سامنے کبھی آ جاتی ہے، وہ مماثلت نظر آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمزاد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ پہلے نیگیٹو بنتا ہے پھر پازیٹیو بنتا ہے، تو ہمزاد کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، اسی سے پھر پازیٹیو نکالا جاتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ عمل بہت زبردست ہے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی آپ کی ہو جاتی ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے اور آپس میں کچھ تعلقات بن جاتے ہیں تو بڑی اچھائی ہو جاتی ہے، بڑے فائدے ہو جاتے ہیں، بڑی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ آپ کا ہمزاد بھی آپ کا دوست ہو، آپ کا کوئی جن دوست ہو۔ یہ نہ کہیے کہ جن جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، آپ کے تو فرشتے بھی دوست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جنات سے اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ آگے ہیں۔ ہمزاد سے پھر دوستی کیسے کریں، اسے کیسے ڈھونڈیں، رابطہ کیسے کریں؟ یہ پہلے تو مرشد لینا پڑتا ہے نا، دیکھنا پڑتا ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے پہلے ماسٹر کو جانا پڑتا ہے، عربی سے پڑھنی پڑتی تو پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ایسا نہیں۔ بنا مرشد تو کام نہیں بنتا، بنا مرشد کوئی کام نہیں بنتا۔ بنا ماں باپ کے دو بندے پیدا ہوئے ہیں، دو بندے پیدا ہوئے، تیسرا کوئی نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات ہے۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، یہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کا بھی باپ کوئی نہیں تھا، ماں کوئی نہیں تھا۔ یہ اس طرح سے پیدا بالکل نہیں ہوئے جس طریقے سے عام بچہ پیدا ہوتا، دوسرے نبی پیدا ہوئے، دوسرے رسول پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کے لیے پیدا فرمایا تھا کہ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
بابا محمد یحییٰ خان سے ان کی کتاب پر دستخط بھی کروائے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ رزق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ رزق اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر جی، اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ رزق لفظ خاص طور پہ اس عنایت اور اس برکت اور اس قیام و توام کے لیے ہوتا ہے کہ جو من جانب اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور اللہ ہی اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ ہی اس کا سارا انتظام کرتے ہیں، وہ ہے رزق اس کی طرف سے ہی آتا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آتا۔ رزق جو ہے وہ ایک آسمانی اور ایک روحانی نعمت کا نام ہے، جو اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو وہ عنایت فرماتے ہیں، ہے جی۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ فرمایا بھی گیا ہے نا کہ وہ اپنا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا اور چیز ہے، طعام اور چیز ہے، بھتہ اور چیز ہے، اور لوازمات اور چیز ہیں۔ رزق اللہ کی طرف سے وہ نور ہے، وہ نورانی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے۔ پیٹ تو کیا، اس کا جسم، اس کی زندگی، اس کا دماغ، اس کی پوری زندگی کی کیفیات جو ہے نا، ان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ رزق کی تعریف یہ ہے جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یا رزاق کو کہا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے رزق حلال مانگنا چاہیے، اور رزق میں محض کھانا پینا اور مشروبات اور لوازمات اور دیگر چیزیں نہیں ہیں۔ رزق میں ایک اچھی بیوی بھی ہے، رزق میں فرما بار اولاد بھی ہے، رزق میں آپ کا مال و متاع بھی ہے، رزق میں آپ کی مویشی بھی ہیں، رزق میں آپ کا علم بھی ہے، آپ کی ذہانت بھی ہے، اور آپ کی شخصیت بھی ہے، اور آپ کا اطمینان اور صحت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ عزت بھی ہے۔ وہ ایک ہی ساتھ آئیے۔ بابا جی، بہت سے لوگ آج کل تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ کریں، کیا کریں کہ ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے؟ یہ فرمایا گیا کہ ہر انسان کا رزق جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا اس کو عطا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ دراصل سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں رزق جو ہے نا وہ ہماری گھر میں بیٹھے ہوا دے اور بابر دے اور خوب ہماری مرضی کے مطابق دے۔ تو یہ ہمارے ایمان میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دعا کے ساتھ بھی کہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا کرے، جس کو کھا کے میں اپنے رزاق کی تعریف کر سکوں۔